بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رقت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ بجھ چکے تھے سوائے نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کے۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام عالی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جان نثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم، ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں غم کے نئے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں ہیں، غمگین بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گودیں خالی ہو چکی ہیں، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجوں اور بھانجوں کی بے گور و کفن لاشیں سامنے پڑی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تن نیم جان میں تڑپنے کی سکت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا اس پر آج پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے، اب تنہا ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے جو لٹے ہوئی قافلے کی آخری امید گاہ ہیں۔ اب وہ بھی رخت سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں ایک کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہربانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لخت جگر عابد بیمار کو گلے سے لگاتے ہیں، اور کبھی کم سن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کے آواز دے رہا ہے۔ بالآخر اہل بیت کے ناخدا، کعبہ کے پاسبان، نانا جان کے شریعت کے محافظ حضرت امام بھی اب سر پر کفن باندھ کر میدان میں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل حرم کو تڑپتا اور سسکتا چھوڑ کر حضرت امام خیمہ سے باہر نکلے، دشمن کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیے اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیجیے۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تن تنہا 22,000 تلواروں کے نرغے میں ہے۔ دشمنوں کی خونریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ حائر تسلیم ورضا کی وادی بے عیاں، پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پہ لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے آبرو سے سورج پلٹ آتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضا میں نیزوں کی انی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چاند گہن میں آ گیا۔
زخموں سے چور، خون میں شرابور، سیدہ کا راج دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، ساری فضا ماتم و اندوہ سے بھر گئی۔ ادھر ارواح طیبات اور ملائکہ رحمت کے جلوہ میں جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی تو ہر طرف ابن حیدر کی امامت و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن جل رہا تھا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکے؟ کاشان نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے۔ آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے جس سے اپنے دکھ درد کی بات کہیں؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ ہمارے یہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے۔ غم گساروں کی بھیڑ، چارہ گروں کی تلقین صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھرمٹ میں نہیں، خونخوار دشمنوں اور صفاق درندوں کے نرغے میں تھے۔ امام عالی مقام کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیراہن اتار لیے، جس میں اطہر پر نیزے کے 32 زخم اور تلوار کے 34 گھاؤ تھے۔ ابن یزیدی فوج کے 10 بختوں نے سیدہ کے لخت جگر کی ناش کو گھوڑوں کے ٹانپوں سے روند ڈالا۔ حضرت زینب اور شہربانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھی اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن سعد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھے۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر پردگیان حرم کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ حضرت زینب بنت علی نے غیرت و اضطراب کی آگ سے سلگتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں ہے۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی تو بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے کار خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی قیدی لڑکی کو اپنی چادر اوڑھائی تھی۔ حضرت زینب کی گرجتی ہوئی آواز سن کر عابد بیمار لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے کہ ضعف و نقاہت سے زمین پر گر پڑے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ حسین رضی اللہ عنہ کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر رکھا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہی۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام قیامت سے کم نہیں تھی۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا تھا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی تھی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گور و کفن پڑا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔ رات کی بھیانک اور وحشت خیز تاریکی میں اہل خیمہ چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات حضرت زینب اور شہربانوں سے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔
رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لٹا دیا تھا۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد نے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب، حضرت شہربانو اور حضرت زین العابدین سوار کرائے گئے۔ پھولوں کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اس طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں میں بندھی ہوئی سوار کرائیں گے۔ اہل بیت کا یہ لٹا پٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر ضبط بیان سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے عینی شاہد کا بیان ہے کہ خون جگر گوشہ بطور کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام کی بے گور و کفن نعش اور دیگر شہدائے حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بےتاب ہو گئیں۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہ و فریاد کی صدا سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب سے غش پہ غش کھا رہے تھے اور حضرت شہربانو انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دلگداز منظر دیکھ کر پتھروں کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب کا حال سب سے زیادہ حرکت انگیز تھا۔ صدمہ جانکاہ کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل ہلا دینے والی آواز میں اپنے نانا جان کو مخاطب کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام ہو۔ یہ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلودہ ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، نعش کو گور و کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید میں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا شناسا نہیں۔ نانا جان، اپنے یتیموں کے فریاد کو پہنچیے۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست و دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا ہو۔ اسیران حرم کا قافلہ اشکبار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی۔ رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پر حضرت زینب مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے، اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور نہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے اب تو ہمیں ابن زیاد اور یزید کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت زین العابدین نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا ہے، بس ایک آرزو ہے، بابا جان کا سر میری گود میں کوئی لا کر ڈال دے اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ ابن سعد نے کہا، گود میں نہیں، تیرے قدموں کے ٹھوکر پہ ڈال سکتا ہوں، اگر راضی ہو تو اقرار کر۔ ظالم نے پھر زخموں پر نمک چھڑکا، پھر حرم کے قیدی تلملا اٹھے۔
اضطراب میں بجھی ہوئی ایک آواز کان میں آئی، بدبخت، نوجوانان جنت کے سردار سے گستاخی کرتا ہے، کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ یہ کٹا ہوا سر اب بھی دو جہاں کا مالک ہے؟ ذرا غور سے دیکھ، بوسگاہ رسول پر انوار و تجلیات کی کیسی بارش ہو رہی ہے۔ صرف جسم سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے، عرش کا رابطہ اب بھی قائم ہے۔ اس آواز پر ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اسی عالم و اندوہ میں اسیران اہل بیت کا یہ تاراج قافلہ کوفہ پہنچا۔ مارے شرم و ہیبت کے ابن سعد نے شہر کے باہر جنگل میں قیام کیا۔ ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔